بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، علماء اعظام، آپ حضرات کے سامنے اب تک کی گفتگو میں قرآن کریم سے عقیدہ ختم نبوت کے ثبوت پر دلائل اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت پر دلائل پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج جس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے اسی سلسلے میں اجماع امت سے عقیدہ ختم نبوت پر دلائل پیش کیے جائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن پاک سے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی طرح سے عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور امت محمدیہ کے اجماع سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ جس طرح کسی بھی مسئلے پر قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور دلائل پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا اجماع اور یا امت کا اجماع بھی کسی مسئلے پر بطور دلائل پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم اجماع کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں جان لیتے ہیں، پھر عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا اجماع اور امت کے اجماع کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کو جو بے شمار انعامات سے مالا مال کیا ہے، مزین کیا ہے، آراستہ و پیراستہ کیا ہے، ان میں سے ایک انعام اجماع صحابہ، اجماع امت کا انعام بھی ہے۔ اجماع کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے حکم پر امت کے علماء مجتہدین اتفاق کر لیں تو اس مسئلے پر عمل کرنا بھی اسی طرح واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جس طرح قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی ایسی مقدس، محترم، مقتدر، موقر ہستی نہیں ہے جس کے حکم کو غلطی سے پاک اور صاف سمجھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تصور کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے علماء مجتہدین کے اجتہاد کو یہ درجہ دیا کہ ساری امت کے علماء و مجتہدین کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے پر متفق ہو جائیں تو وہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایسے ہی ہے جیسے اس امت کے علماء مجتہدین نے سمجھا۔ اسی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا جو ابن ماجہ شریف میں موجود ہیں۔ حدیث نمبر 3950 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی لن تجتمع على ضلالة فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، لہذا جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ لفظ سواد اعظم سے بڑی جماعت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میری امت مکمل طور پر پوری کی پوری
گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ صاف انداز میں بات نکل کر کے اصول اور قواعد کی روشنی میں نکھر کر کے اور چھان پھٹک کر کے سامنے آ گئی ہے کہ اجماع امت کے حجت ہونے پر اور اس کے لوازمات اور شرائط کے بارے میں مفصل بحثیں موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی حجتوں میں قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرے نمبر پر اجماع امت، اجماع صحابہ کا نمبر رکھا گیا ہے. جس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو جائے وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح کسی مسئلے پر قرآن کی آیات قطعی اور یقینی ہوتی ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اقامت الدلیل کتاب جلد نمبر 3 صفحہ 130 پر کہ اجماع صحابہ حجیت قطعیہ ہے، بلکہ اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ وہ تمام شرعی حجتوں میں سب سے زیادہ مؤکد اور سب سے زیادہ مقدم ہے. یہ موقع اس بحث کا نہیں، کیونکہ ایسے مواقع یعنی اصول کی کتابوں میں یہ بات اہل علم کے اتفاق سے ثابت ہو چکی ہے، اور اس میں تمام فقہا اور تمام مسلمانوں میں جو واقعی مسلمان ہیں کسی کا اختلاف نہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے جو ترجمے کے بطور دلیل جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، صاف انداز میں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اجماع صحابہ پر عمل فرض ہے، لازم اور ضروری ہے. عقیدہ ختم نبوت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اور صحابہ کی مقدس جماعت اجماع کر چکی ہے. اسلامی تاریخ میں یہ بات حد تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ مسیلمہ کذاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک بڑی جماعت نے اس کے دعوی نبوت کو تسلیم بھی کر لیا تھا. ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے کہ آپ ہی کی موجودگی میں مسیلمہ کذاب نے اس ناپاک حرکت کا آغاز کیا، نبوت پر ڈاکہ زنی کی پیغمبر کی موجودگی میں. ایک دفعہ مسیلمہ کذاب کا ایک ایلچی، اس کا ایک سفیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضور نے اس سے مسیلمہ کذاب کے دعوے کے سلسلے میں پوچھا تو ایلچی نے کہا کہ مسیلمہ کذاب کو اس کے تمام دعووں میں سچا سمجھتا ہوں. تو جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایلچی نہ ہوتا، سفیر نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا. یعنی کسی کے سفیر کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن تم اتنی بڑی حرکت کر رہے ہو، اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں ابھی قتل کروانے کا حکم دیتا. کچھ عرصے بعد ایک صحابی نے اس مسیلمہ کذاب کے ایلچی کو ایک مسجد میں دیکھا تو اس کو قتل کروا دیا. حدیث پاک میں الفاظ موجود ہے جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے 2761 حدیث نمبر. عن ابی نعیم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہما حین قرأ کتاب مسیلمۃ ما تقولان انتما قال تقولکما قال اما واللہ لولا ان الرسول لا تقتل لضربت اعناقکما. حضرت ابو نعیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ نے مسیلمہ کا خط پڑھا اس کے دونوں ایلچیوں سے کہتے ہوئے سنا، دونوں سفیروں سے کہتے ہوئے سنا کہ تم دونوں مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا مسیلمہ کس درجے کا، کس حیثیت کا انسان ہے.
تو ان دونوں نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ نے کہا، یعنی ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچا نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا، یعنی اگر سفیر کو قتل کیے جانے کا حکم ہوتا تو میں ضرور تمہیں قتل کروا دیتا، لیکن چونکہ سفیروں کو، کسی کے ایلچی اور قاصد کو قتل کرنے کی گنجائش شریعت مطہرہ میں نہیں ہے، اس لیے حضور نے ان کو قتل نہیں کروایا۔ مسیلمہ کذاب کے ایلچی کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قتل کروایا۔ یہ واقعہ ذیل کی روایت میں موجود ہے جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 2762 حدیث نمبر۔ حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن حارثة بن مزرب انه اتى عبد الله فقال ما بيني وبين احد من العرب حين واني مررت بمسجد لبني حنيفة فاذا هم يؤمنون بمسيلمة فارسل اليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق۔ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ میرے اور کسی عرب کے بیچ کوئی عداوت و دشمنی نہیں ہے، میں قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک مسجد سے گزرا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسیلمہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا اور ان کے پاس لائے گئے۔ انہوں نے ابن نواحہ کے علاوہ سب سے توبہ کرنے کو کہا کہ توبہ کرو کہ تم مسیلمہ کذاب کو سچا نبی نہیں مانو گے۔ ابن نواحہ سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا، آج تو ایلچی نہیں ہے، کسی کا قاصد نہیں ہے، کسی کا سفیر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے قرظہ بن کعب کو حکم دیا، انہوں نے بازار میں اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جو شخص ابن نواحہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بازار میں جا کر دیکھ لے کہ وہ مرا پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا، لیکن جہاد کرنے سے پہلے اس پر بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا جائے یا جہاد نہ کیا جائے، صحابہ میں اس سلسلے میں گفتگو ہوئی، لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین متفق ہو گئے تو پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا۔ مگر جب مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کا حکم دیا تو کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ خلاف ہے یہ جہاد کرنا، کسی ایک صحابی نے بھی یہ بات نہیں کہی، بلکہ تمام کے تمام صحابہ اس پر متفق ہو گئے اور مسیلمہ کو اور اس کے پیروکاروں کو کافر سمجھ کر ان سے جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی وجہ سے صرف اس کا دعوی نبوت تھا، کیونکہ ابن خلدون نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اس کی دوسری گھناؤنی حرکات کا علم نہیں ہے۔ ابن خلدون کے مطابق اس کے مرنے کے بعد ہوا، اور یہی صحابہ کا عقیدہ ختم نبوت پر اجماع ہے۔ ابن خلدون کے مطابق صحابہ کو اس کی دوسری گھناؤنی حرکات کا علم اس کے مرنے کے بعد ہوا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، تمام صحابہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے والا ہے، اس بات کا تو علم تھا ابن خلدون کے مطابق، لیکن باقی اور بھی گھناؤنی حرکتیں اور عجیب قسم کی گندی حرکتیں اس کی تھی، ان کا علم اس کے قتل کے بعد ہوا۔
عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت، اس پر چند حوالہ جات آپ لوگ نوٹ فرما لیں اپنی کاپیوں پر۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتاب شرح فقہ الاکبر میں صفحہ 202 پر، دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفرا بالاجماع، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا امت کے اجماع سے کافر ہے۔ صاف لفظوں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھ دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الاقتصاد فی الاعتقاد صفحہ 123 پر، ان الامت فہمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن احواله انه افهم عدم نبی بعده ابدا وانه ليس فيه تعبین ولا تخصیص فمنکر هذا لا يكون الا منکر الاجماع، بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا، آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، اور اس پر اجماع ہے، اور اس لفظ میں کوئی تعویل اور تخصیص نہیں ہے، بس اس کا انکار کرنے والا یقیناً اجماع امت کا انکار کرنے والا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت پر امت کے اجماع کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی کتاب روح المعانی جلد نمبر 22 صفحہ 39 پر لکھتے ہیں وَيَكُونُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ مِمَّا نَطَقَتْ بِهِ الْكِتَابُ وَصَدَعَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَيَكْفُرُ مُدَّعِيٌّ خِلَافَهُ وَيَقْتُلُ أَنْ أَصَرَّ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جن پر کتاب ناطق ہے، یعنی قرآن کریم جس طرح سے بولتا ہے، جو بات کہتا ہے، تو اجماع امت بھی اسی طرح ہے۔ علامہ آلوسی اسی کو کہہ رہے ہیں، اور احادیث نبویہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے، پس اس کے خلاف کا مدعی کافر ہے، یعنی ختم نبوت کا منکر کافر ہے، اجماع امت کا منکر کافر ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔ وَيَقْتُلُ إِنْ أَصَرَّ۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں ایک واقعہ نقل کیا۔ اس کے دور میں ایک شخص نے دعوت نبوت کیا، تو خلیفہ نے وقت کے علماء جو تابعین رحمۃ اللہ علیہ میں سے ہیں رحمہم اللہ تعالی، ان کے فتوے سے اس کو قتل کرا دیا۔ قاضی صاحب اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اپنی کتاب شفا جلد نمبر 2 صفحہ 257 اور 58 پر، وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم واجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم والمخالف في ذلك من كفرهم كافر، في ذلك من كفرهم كافر۔ اور بہت سے خلفاء سلاطین نے ان جیسے مدعیان نبوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، اور اس زمانے کے علماء نے ان سے اس فعل کے درست ہونے پر اجماع کیا ہے، اور جو شخص ایسے مدعیان نبوت کو کافر نہ کہے، من کفر ہم کافر، وہ بھی ان کافروں میں سے ہے، گویا وہ بھی کافر، جو کافروں کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان تمام باتوں سے عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں قرآن، احادیث اور اجماع امت کی بحث کا خلاصہ چند باتوں میں نکل کے آتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم کی تقریباً 99 آیات سے ثابت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر 210 سے زیادہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت تواتر سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے اجماع اور امت کے اجماع اور 1400 صدیوں کے مجددین، علماء، محدثین، مفکرین، مفسرین، تمام کے تمام
मुक़द्दस, मुक़्तदर, मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ हज़रात के इजमा से साबित है। मसला ख़त्म नबूवत पर उम्मत का सबसे पहला इजमा मुनक़िद हुआ। गोया कि सहाबा का इजमा इसी सबसे पहले मसले पर बिला किसी बहस व मुबाहसा के इस पर हुआ। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत की वजह से कुरान पाक की हिफाजत का अल्लाह ताला ने वादा किया। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की वजह से, चूँकि हुजूर की ख़त्म नबूवत, हुजूर की नबूवत ही अब चलेगी जारी, हुजूर की नबूवत ही अब क़यामत तक चलेगी और क़यामत के बाद तक ही आपकी नबूवत का सिलसिला जारी रहेगा कि आप ही आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी नहीं पैदा होगा। कलमा भी हुजूर की ख़त्म नबूवत के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। इसलिए ये बात अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कलमे की तकमील हुई, हुजूर की ख़त्म नबूवत की बरकत से। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा आज की ये निकल के आया कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत क़ुरान करीम की 99 आयतों से साबित है। अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 210 अहादीस से ये इजमा साबित है, ये अक़ीदा साबित है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत तवातुर से साबित है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत सहाबा के इजमा से साबित है। और 1400 सदियों के मुजद्दिदीन और तमाम के तमाम फ़िरक़ा, वो चाहे अहले हदीस हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे बरेलवी हो, हर एक मसलक का आदमी इस मसले पर बैक वक्त एक ही ज़ुबान यकजान होकर अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत करते हुए नज़र आते हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन के इस इजमा की बरकत से। और मसला ख़त्म नबूवत पर उम्मत का सबसे पहला इजमा बिला किसी बहस व मुबाहसे के मुनअक़िद हुआ। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत की वजह से कुरान पाक की हिफाजत का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। बस इन्हीं चंद मारूज़ात के साथ आज की गुफ्तगू का इख्तिताम किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही बात समझने की, उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फिर एक बार आज के सबक का खुलासा आप हजरात के सामने पेश किया जा रहा है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में कुरान व अहादीस इजमाए उम्मत का खुलासा, उनकी उस सिलसिले में बहस दर्ज झेल इन अल्फाज के साथ की जा सकती है कि कुरान करीम से तकरीबन 99 आयतों से अक़ीदा ख़त्म नबूवत का सबूत है। अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन 210 अहादीस के ज़रिए से इस अक़ीदे का सबूत मिलता है। इसी तरह से इजमाए सहाबा रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन से इस अक़ीदे का सबूत मिलता है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत तवातुर से साबित है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत में के सिलसिले में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन का सबसे पहला इजमा हुआ बिला किसी चूनो चरा, बिला किसी बहस व मुबाहसे के, बिला किसी तरद्दुद और बिला किसी गुफ्तगू के। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर तमाम सहाबा का इजमा हुआ है, इसमें किसी का इख्तिलाफ कहीं नज़र नहीं आता। और 1400 सदियों के मुजद्दिदीन, उलमा, मुफक्किरीन, मुहद्दिसीन, उलमा, मुज्तहिदीन, हर एक तबके जिन्हें हम फ़िरक़ों से ताबीर करते हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो कोई भी किसी भी फ़िरक़े से उनका ताल्लुक़ है, बस वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर यकजान यक ज़ुबान नज़र आते हैं। और तमाम के तमाम इस अक़ीदे पर मजबूती के साथ मजबूत हिस्न, मजबूत हिसार और मजबूत किले की तरह अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए खड़े हुए नज़र आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।